ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو پھر تو ہمیں غیر مسلموں کی طرح لائف کو انجوائے کرنے کا پورا حق ہے. لیکن اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. قرآن مجید کی سری آیت ہے سورہ نور کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو دنیا کا عذاب آپ دیکھ رہے ہیں، فیملی سسٹم کی تباہی کی صورت میں ہے. جوانی آپ کی عیاشیوں میں گزرتی ہے، مگر جب بڑھاپا آتا ہے تو آپ ان کی قسم پرسی کی حالت دیکھیں. کیونکہ جب ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہوگا تو رشتے خراب ہو گئے، رشتے ٹوٹیں گے. اور یہ جو ایک اللہ نے ہمیں ایک نظام کے تحت جوڑا ہوا ہے، والد والدہ، دادی دادا، نانا نانی، ماموں چچا پھوپھی خالہ، یہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن میں آپ جا کے دیکھیں جو ان کا حال ہو گیا بیچاروں کا. لوگ ان کی جوانی کو دیکھ کر رالیں ٹپکاتے ہیں، لیکن ان کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتے کہ ان کا بڑھاپا کیسا گزر رہا ہے. میں نے دیکھے ہیں ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے کہ بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جوانی گزار دی اسی طرح عیاشیوں میں. تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس طرف غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کلچر کس طرف جا رہا ہے. اسلام نے مرد اور عورت کے جڑنے کا نکاح کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں رکھا. قرآن کی صاف آیت ہے کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. جو زوجہ کے علاوہ کسی اور راستے سے خواہش پوری کرتا ہے تو یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور یہ بات خوب یاد رکھیے کہ ہر برائی پر اس دور میں اچھائی کا لیبل لگا لیا جاتا ہے. تو ویلنٹائن ڈے کو محبت کا دن کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ شہوت پرستی کا دن ہے. محبت والدین سے ہوتی ہے، محبت اولاد سے ہوتی ہے، محبت بیوی سے ہوتی ہے. گرل فرینڈ کی جو محبت ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ ایک خواہش پوری کرنے کا ایک حیوانی طریقہ ہے. جو جانوروں میں بہت سارے جانور ہیں جو بغیر نکاح کے رہتے ہیں، تو یہ حیوانی طریقہ ہے، درندگی والا طریقہ ہے. تو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان ناجائز راستوں کو پہ پابندی لگانی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی واقعہ سنا کے، چھوٹی سی بات کر کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی میں ہانگ کانگ میں تھا تو ہمارے ایک دوست تھے جو وہاں پولیس آفیسر تھے، پاکستانی تھے لیکن وہیں کے نیشنل ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت سارے مجرم ایسے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں. میں نے کہا آپ ان کو کس طرح سے دعوت دیتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو ایسے دعوت دیتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آج تم نشے کے کیس میں پکڑے گئے، حالانکہ تمہارا خیال نہیں تھا کہ تم پکڑے جاؤ گے، لیکن آج تم پکڑے گئے اور آج تم جیل کی کوٹریوں میں ہو. تو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ کاش ہم نے یہ جرم نہ کیا ہوتا؟ تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم یہ سوچتے ہیں کاش ہم نے یہ جرم نہ کیا ہوتا. کہتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ایک دن آنے والا ہے اللہ بھی تمہیں پکڑے گا اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوگے. تو جیسے تم اس وقت دنیا میں گناہ کرتے ہو، جیسے تم نے اس وقت قانون کی خلاف ورزی کی اور تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا مگر تم پکڑ لیے گئے، تو اسی طرح آج تم گناہ کرتے ہو یہ سوچ کے کہ کل کوئی نہیں پکڑے گا، حالانکہ اللہ تمہیں پکڑے گا. تو حکومت کی دسترس سے بچنا تو پھر بھی ممکن ہے مگر اللہ کی پکڑ سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ان قیدیوں پہ بہت اثر کرتی ہے کہ واقعی ہم تو یہ سمجھتے تھے ہم نہیں پکڑے جائیں گے. یہ جتنے جرائم پیشہ لوگ جو جیلوں کی کوٹریوں میں بند ہیں، ان کا یہی خیال تھا کہ ہم پکڑائی میں نہیں آئیں گے، ہم گرفتار نہیں ہوں گے، ہم چھپ کے کرتے رہیں گے، لیکن آ جاتے ہیں یہ. تو جب دنیا کی حکومتوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو اللہ تو ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے. تو آج جو لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں یا کل جو یعنی جس دن بھی لوگ ویلنٹائن ڈے منائیں گے، لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگائیں گی، ڈیٹیں ماریں گے، اور جو ایک دوسرے کو حرام کاری اور فحاشی کے نام پہ تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، آپ مزے اڑا لیں. قرآن کے صاف الفاظ ہیں تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصیرکم الی النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. تو اللہ نے ہمیں جب اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمیں پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے کہ جیسے چاہو لائف کو انجوائے کرو، ایک دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنی جوان بیٹے بیٹیوں پہ نظر رکھیں، ان کے موبائل پہ نظر رکھیں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں. قرآن کے الفاظ ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ کل ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، تو کل ہمیں ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جب جوان ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا کہ 3 بیٹے تھے، ان کو کہا کہ دیکھو تم جو بھی تم میں نکاح کرنا چاہتا ہے میں آج تمہارا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حرام کی طرف مت جانا. لوگ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں سود حرام ہے، بینک کی جاب چھوڑ دو، بہنوں کو وراثت دے دو، اور جناب کیا ہے وہ یہ جو ہے وہی وہ کہہ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے وہاں سے، یہ بچہ کہہ رہا ہے، یہ مجھے سکھا رہا ہے کہ کیا یہ 4 شادیاں کرو. تو وہ 4 نہ بھی کرو، طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کو سہارا دو، ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے، اولڈ ہوم میں ماں باپ کو جمع مت کراؤ، شراب
مت پیو اور ہمت کے ساتھ داڑیاں بھی رکھ لو یار. اللہ کے نبی کا حکم ہے عفو اللحیٰ. زیادہ ڈر ہوتا ہے لوگ بھاگی نہ جائیں، اس لیے میں زیادہ اس موضوع کو چھیڑتا نہیں ہوں. تو یہ سارے احکامات ہیں. تو یہ مولوی کی اپنی دعوت نہیں ہے، وہ پیغمبر کی دعوت کو آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہے. تو اس کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھ. اگر عمل نہیں ہو رہا گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اللہ توفیق دے، مگر دعوت کو ٹھکرانا بڑا خطرناک ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا، اللہ کہے گا، آپ بھی کہہ سکتے ہیں مولوی تو ہماری طرح کا آدمی ہے، ہم کیوں اس کو کیوں مانے ہم. تو یہی بات تو لوگ پیغمبروں کے ساتھ کرتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں. تو بھائی پیغمبر نے کیا کہا؟ دعوت دیکھو میری دعوت کیا دے رہا ہوں. اور پیغمبر تو کم از کم اتنا اہتمام تھا کہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں اس کی مخالفت نہیں. لیکن علماء میں اس بات کا امکان ہے کہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہوں اس پر عمل نہ کر رہے ہوں، اس کا امکان ہے. کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ہر مولانا کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. البتہ علماء گمراہی پہ جمع ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا، سارے خراب ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بلانے والے کی شخصیت کون ہے، یہ دیکھنا ہے کہ بلا کس کی طرف رہا ہے. اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے آپ. یہ تبلیغ والے جو آتے ہیں نا دروازہ بجا کے کہتے ہیں ہمارے اندر دین آ جائے، تمہارے لوگ سب سے ہلکی دعوت اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے ترازو میں سب سے بھاری دعوت یہ. آپ کے گھر پولیو کے قطرے والے بھی آتے ہیں، بچوں کو پولیو پلانا ہے، وہ بھی دعوت دیتے ہیں آپ کو، نہیں پلاؤ گے تو پولیس آ جائے گی تھوڑی دیر میں. آپ کے گھر میں پیپسی والے بھی آتے ہوں گے، بھائی 4 پیپسی پر 1 فری آج کل پیکج چل رہا ہے، بتائیں کتنی پیپسی چاہیے. برگر والے بھی آتے ہیں، پیزا والے بھی، بھائی یہ دیکھیں یہ برگر ہمارے ہاں یہ پروڈکٹ ہے. ایک دفعہ میں نے فون کر کے منگوا لیا تھا، صرف برگر تھا، وہ اس کے اندر 1-2 فارمیلٹی کے لیے چپس کے ساشے رکھے ہوئے تھے. تو خیر آتی ہیں کمپنیاں کہ یہ منگوائیں تو اس میں 4 پہ 1 فری، اس طرح کے پیکج ہوتے ہیں نا. آپ سنتے ہیں یار، سن تو لو کیا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی فائدے کی بات ہو، کارڈ لے کے رکھ تو لیتے ہیں آپ. ہوتا ہے نا. صرف بیچنے آتی ہیں خواتین، دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ کمپنی ہے، یہ صرف ہے ہمارا، دکان سے لیں گے اتنے کا ملے گا، ہم سستے میں بیچ رہی ہیں. لوگ تھوڑی سی دعوت سن لیتے ہیں. لیکن تبلیغ والے جب آتے ہیں نا، دین ہمارے اندر آ جائے، ساری دنیا کے اندر آ جائے، لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی یہ وہ چیز ہے جس کا آخرت میں کیا ہوگا. پیپسی کا سوال نہیں ہوگا. اللہ کہے گا کہ میرے لیے کتنا ٹائم دیا تو نے، اس کو ہلکا مت سمجھا کرو، اس دعوت کو سن لیا کرو. میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے، جس نے حق بات سننے کا اپنے اندر تحمل پیدا کر لیا، اتنی برداشت پیدا کر لی کہ صرف سن لے، اللہ عمل کی خود بخود توفیق دے دیتے ہیں اس کو. جو بد عمل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں بند کرو بیان مولانا صاحب کیا لگایا ہے، وہ لگاؤ اس کو کوئی گانا لگاؤ ٹائٹ سا، نہیں تو رمضان چل رہا ہے تو قوالی لگا دو ہیں رمضان چل رہا ہے تو کیا لگا دو. وہ ایک ہی چیز ہے، وہ گانا ہے، وہ قوالی. مقصد اس میں بھی تھرکنا، اس میں الگ اسٹائل میں تھرکنا ہے. اس میں لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، منہ میں پان ہوتا ہے اور گول گول پیٹ ہوتے ہیں، توندے ہوتے ہیں، یہ الگ ذائقہ ہے بھائی اس کا. میں ایکسپریس ٹی وی جاتا تھا پچھلے سال رمضان میں درس قرآن کی ریکارڈنگ کے لیے، تو اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو میں ایک دن جلدی چلا گیا، تو اسٹوڈیو میں قوالی چل رہی تھی. جہاں میں درس قرآن دے وہاں قوالی ہو دھم دھڑم دھم دھم دھڑم دھم چل رہا ہے. اور وہ عجیب ناچ گانا، وہ خیر وہ قوالی بند ہوئی تو مجھے بٹھا دیا انہوں نے. اب ہم ٹوپی پگڑی پہن کے بیٹھے، تو جتنے قوالی سن رہے تھے نا، وہی ٹوپیاں پہن کے درس قرآن سننے کے لیے بیٹھ گئے. اور میں نے کہا یہ کیا ہے یار، ابھی یہ تھرک رہے تھے، ابھی کہہ رہے بھائی پروگرام یہ چل رہا ہے اب تو سیزن کے حساب سے چلتے ہیں کس کے حساب سے؟ بھائی پروگرام کے حساب سے چلتے ہیں. وہ سارے صوفی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان میں ایک پہ بڑا اثر ہو گیا تھا، جب میں درس دیتا تھا تو وہ بڑا روتا تھا، اور پھر اس نے مجھ سے رابطہ بھی کیا. میں نے کہا چلو